بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. والفجر اور قسم ہے فجر کی، ولیال اور راتوں کی، عشر 10، والشفع اور جفت کی، والوتر اور طاق کی، واللیل اور رات کی، اذا جب، یسر جانے لگے، حل تحقیق، فی میں، ذالکا اس، قسم ہے، للذی حجر واسطے قلمندوں کے، علم کیا نہیں، ترا دیکھا تو نے، کیفا کیا، فعلا معاملہ کیا، ربو کا تیرے پروردگار نے، بعاد ساتھ عاد کے، ارم ذات ارم والے، عماد ستون والے، التی وہ جو، لم نہیں، یخلق پیدا ہوا، مثلہا ان جیسا، فی میں بلاد شہروں میں، وثمودا اور سمود کے ساتھ، الذین جنہوں نے، جابو تراشے تھے، صخرہ سخت پتھر، بالواد وادی میں، وفرعون اور فرعون کے ساتھ، ذی والا، اوتاد میخوں والا، الذین ان لوگوں نے، طغوا سرکشی کی، فی البلاد ملکوں میں، فاکثروا پھر اور بہت زیادہ کیا، فیہا ان میں، فساد فصبا پس نازل کیا، علیہم ان پر، ربک تیرے پروردگار نے، سوتا کوڑا، عذاب کا، انا بے شک، ربک تیرا پروردگار، لبالمرصاد البتہ گھات میں ہے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. آج الحمدللہ ہم سورہ فجر پڑھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے اور سب سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تو اس کو ہم دیکھتے ہیں سورت کو، تو اگر دیکھا جائے تو یہ مکہ کے ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ 10ویں نمبر کی صورت ہے جب جو صورتیں نازل ہو رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر. جو صورتیں نازل ہوئیں تو اس کا نمبر 10واں بتایا جاتا ہے اور ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہے. اور اس کے بارے میں ایک اور روایت جو ملتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے نماز لمبی پڑھائی، اور تو ایک نمازی نماز توڑ کر چلا گیا اور اس نے جا کر خود مسجد کے گوشے میں نماز اپنی اکیلے پڑھی اور واپس نکل گیا. اس کو کہا گیا کہ وہ منافق ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت پہنچی، آپ نے اس کو بھی بلایا اور اس سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ میں تو نماز پڑھنے کے لیے آیا تھا، مگر اتنی لمبی قرات کی
تو پھر میں نے نماز توڑ دی اور میں اپنی نماز پڑھ کے چلا گیا، کیونکہ مجھے اٹھنی کو چارہ وغیرہ بھی ڈالنا تھا۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ، کیا تم لوگوں کو فتنہ میں ڈالو گے؟ تم نے سورہ عالق، شمس، سورہ فجر اور سورہ لیل کیوں نہیں پڑھائی؟ یعنی چھوٹی صورتیں پڑھا دیتے۔ تو یہ ابتدائی دور کی نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، جب مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم شروع ہو چکا تھا اور کفار کو، اہل مکہ کو عاد اور سمود اور فرعون کے واقعات اور ان کا انجام سے خبردار کیا ہے اس میں۔ اور اس کا موضوع بھی، سورت کا موضوع بھی آخرت ہی ہے، اور جزا سزا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ ضرور واقع ہونے والی ہے۔ یہاں پر فجر، اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی، اور فجر کا جو وقت ہوتا ہے وسیع پیمانے پر، جب صبح کا آغاز ہوتا ہے، پو پھٹتی ہے، کریک پڑتا ہے، اور پھر کس طریقے سے آہستہ آہستہ کر کے روشنی نمودار ہوتی ہے، اور اس سے نماز کا وقت بھی لیا گیا ہے فجر کی، اور صبح کا وقت بھی لیا گیا ہے، اور روزے کی ابتدا بھی اسی وقت سے ہوتی ہے، اور دن کا آغاز بھی اسی وقت سے ہوتا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ صبح کہہ کر پورا دن بھی مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے رات کی تاریکی کا پردہ چاک کر کے جب صبح نمودار ہوتی ہے، دن کی ابتدا ہوتی ہے، روشنی نکلتی ہے، روشنی نمودار ہوتی ہے، تو وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ پو پھٹتی ہے اور پھر اس طریقے سے صبح آہستہ آہستہ کر کے سورج نکلتا ہے اور پوری دنیا میں روشنی پھیل جاتی ہے۔ اور اس وقت کی، فجر کے وقت کی جب سفیدی سحر پھیلتی ہے تو اس وقت کی خاص ایک اہمیت ہے، اور فجر کا وقت دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوق کے لیے اور تمام ہی چیزوں کے لیے غفلت سے بیداری کا اور جگانے کا ایک پیغام ہوتا ہے، فجر کا وقت جو ہوتا ہے۔ اور یہ فجر کا وقت جو ہے سورج کے نکلنے سے پہلے پہلے کا ہوتا ہے، اور وہی نماز کا بھی وقت ہوتا ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو پھر نماز کا وقت نکلنا شروع ہوتا ہے، تو نماز کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر صبح کی قسم کھائی ہے، فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور پھر اس کے بعد جو دوسری قسم کھائی ہے وہ 10 راتوں کی، 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ 10 راتیں یا تو ذی الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں اللہ کو نیک اعمال جو ہیں تمام دنوں سے زیادہ پسند ہیں۔ اور اس کے بارے میں پوچھا بھی گیا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، تو فرمایا کہ جہاد فی سبیل اللہ سے بھی، مگر ایسا جہاد جو کہ جان اور مال نکلا ہو، وہ شخص اور کچھ بھی لے کر واپس نہ لوٹا ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو جو ہے یہاں پر 10 راتوں سے مراد، ایک تو مفسرین نے یہ ذی الحجہ کی 10 راتیں لی ہیں اور جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد رمضان کی آخری جو 10 راتیں ہوتی ہیں ان کو لیا ہے، اور جن میں کہ لیلۃ القدر بھی ہوتی ہے، اور اسی میں اعتکاف ہوتا ہے، قیام اللیل بھی ہوتا ہے، اور قرآن کی تلاوت کا زیادہ کثرت سے اہتمام کیا جاتا ہے۔ اور بعض کے خیال میں اس سے مراد کوئی خاص 10 راتیں نہیں ہیں، بلکہ ہر مہینے کی پہلی اور آخری 10 راتیں ہیں، جب چاند گھٹتا اور بڑھتا ہے، جو واضح طور پہ پوری دنیا میں سب کو نظر آتا ہے۔ فجر بھی جب طلوع ہوتی ہے اور اسی طرح سے چاند بھی جب گھٹتا بڑھتا ہے، تو یہ سب نوٹسیبل چیزیں ہیں، یہ ہر ایک کو نظر آتی ہیں۔ جو چینج ہوتا ہے پوری کائنات پر، یہ سب اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور سب کو پتہ چل جاتا ہے، ساری کائنات اس کا مشاہدہ کرتی ہے اور دیکھتی ہے، اور اس سے فائدے بھی حاصل کرتے ہیں۔ پھر تیسری قسم جو کھائی گئی ہے وہ ہے اور جفت اور طاق کی، یعنی شف کہا گیا ہے۔ شف جو ہے یہ کسی کے ساتھ مل جانا، اور شف کے معنی جوڑ کے ہیں، یعنی کسی کے ساتھ چلنا اور کسی کو اپنے ساتھ ملا لینا، اس کے معنی میں آتا ہے یہ۔ تو جفت اور طاق کی جو قسم کھائی گئی ہے، تو جفت اس عدد کو کہتے ہیں جو 2 برابر کے حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، جیسے کہ ہم اگر گنتی میں دیکھیں کہ 2، 4، 6، 8، اور طاق اس عدد کو کہتے ہیں جو تقسیم نہیں ہوتا، جیسے کہ گنتی میں اگر ہم دیکھیں 1 ہے، 3 ہے، 5 ہے، 7 ہے، اور اس کو ہم آڈ اور ایون نمبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کائنات میں اگر دیکھا جائے تو جتنی بھی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب جوڑے کی شکل میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ جو 4 قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، اور ان کے بارے میں جو مفسرین کرام کے اقوال ہیں، تو وہ یہ جو ہے ان کی تفسیر میں بہت ہی زیادہ اختلاف رہا ہے ان چاروں چیزوں کی، اور یہی والشفع والوتر یعنی جفت اور طاق کے بارے میں
تو 36 جو ہیں وہ اقوال ملتے ہیں کہ اس سے جو مفسرین نے جو اس سے مطلب یا مراد لی ہیں چیزیں ان کے بارے میں، مگر اس کی سب سے آسان اور سمجھ میں آنے والی اگر تفسیر دیکھی جائے تو وہ یہی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جوڑا جوڑا بنائی ہے، سب جفت ہے، اور وتر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، واحد اور لا شریک ہے۔ دنیا کی ہر چیز جوڑا جوڑا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے، اور یہ جو وتر ہے یہ دونوں طرح سے پڑھا جاتا ہے، زبر کے ساتھ میں بھی اور زیر کے، وتر بھی اور وتر بھی، دونوں طرح سے یہ صحیح ہے ورڈ پڑھنا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر اس کے بارے میں بتایا۔ تمام مخلوق شفع ہے اور خالق وتر ہے، اور سنت سے ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی بھی معلوم ہوتی ہیں جو کہ جفت کے بجائے طاق میں کرنا زیادہ بہتر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا جیسے کہ 33 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد میں جیسے کہ 7 دفعہ کچھ چیزیں پڑھنے کے لیے بتائی ہیں، جو اذکار ہیں وہ 3 دفعہ کے ہیں، صبح شام کے جو اذکار میں ہیں بہت سی دعائیں، اور کچھ چیزیں 7 دفعہ ہیں۔ تو یہ ساری جو باتیں ہیں اور جو ہمیں بتائی گئی ہیں سنت سے ثابت ہیں، جو اذکار بھی ہیں، تو وہ طاق عدد میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کہیں چوائس ہو تو وہ ہم اس کو طاق عدد کو اپنائیں، کیونکہ یہ جو ہے پسندیدہ ہے، اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جفت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر طاق عدد میں ہو کوئی چیز تو وہ زیادہ اچھی ہے۔ اب جیسے رمضان کی آخری عشرے کی جو طاق راتوں کے بارے میں بھی آتا ہے، اس کی تاریخوں کے بارے میں بھی، تو وہ بھی ہمیں وہی آڈ نمبر جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں اس کے بھی، جیسے کہ 21 اور 23، 25، 27، 29 راتیں، تو یہ جو ہے وہ بھی ہمیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور چوتھی چیز جو اللہ نے فرمائی، اور رات کی جب جانے لگے، اب اس کے بارے میں بھی جو اختلاف، جیسے کہ ابھی میں نے بتایا کہ 36 جو ہیں آرا پائی جاتی ہیں اس کے بارے میں، اس میں بتایا کہ اس کے معنی بھی کئی ہوتے ہیں، اس کے معنی چلنے کے بھی ہیں، جانے کے بھی ہیں، رات میں چلنے کے ہیں، سفر کرنے کے بھی ہیں اس کے معنی، اور چھپ کر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور اس کے اسی سے سرایت کر جانا، چپکے سے کسی چیز میں داخل ہو جانا، سر بھی کہا جاتا ہے جو راز ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کے بارے میں بھی بہت سارے اس سے معنی لیے گئے، اس سے مراد کی کون سی رات ہے، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ یہ معراج والی رات ہے جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا تھا، اور کچھ نے یہی کہا کہ یہ جو رات ہے جب رخصت ہو جاتی ہے اور صبح نکل آتی ہے اس کے جانے کے بعد میں۔ اگر ہم اس سے عام رات بھی مراد لیں تو وہ بھی کسی کی نظر سے اوجھل نہیں ہوتی ہے، رات کا آنا، اس کا چھانا، پھر اس کا چلنا، پھر صبح کا نکلنا، ہر ایک کی نظر میں آتا ہے، ہر کوئی اس کو دیکھتا ہے، یعنی ایسی چیزیں ہیں جو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے نہیں دیکھا، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں کہ ان کے سرکل میں انسان دن رات گھومتا ہے، ہر روز دیکھتا ہے ان کو، چپکے سے رات آتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ کر کے رخصت بھی ہو جاتی ہے۔ تو اس سے ایک اور چیز جو سمجھائی گئی ہے اور وہ بتائی گئی ہے کہ کوئی بھی چیز اپنی حالت پر ایک جگہ قائم نہیں رہتی، مشکلات بھی آتی ہیں اور وہ پھر آہستہ آہستہ کر کے ختم ہو جاتی ہیں، دور ہو جاتی ہیں، رات کی طرح سے پھر پتہ بھی نہیں چلتا، اور اندھیری جو رات ہوتی ہے وہ صبح میں تبدیل ہو چکی ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں یہ بات بھی ایک سمجھائی گئی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ یہ سوچو، غور و فکر کرو، آگے جو یہی کہا جا رہا ہے کہ حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں کسی بھی عقل مند کے لیے ان چاروں چیزوں میں کوئی نشانی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ساری زندگی تمہارے اوپر رات قائم کر دے تو پھر کون سا رب ہے، کون سا خدا ہے وہ جو تمہیں روشنی لا کر دے دے؟ تو تم کیا غور و فکر نہیں کرتے؟ تم سوچتے نہیں ہو کہ یہ کام روزانہ کس طریقے سے ہو جاتے ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ ہماری زندگیوں میں چل رہے ہیں، تو اس کا کوئی کرنے والا ہے۔ تو اس میں یہ فرمایا کہ یہ چیزیں عقل مندوں کے نزدیک قسم کھانے کے لائق ہیں کہ کافروں کو ضرور عذاب ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ چاروں قسموں کے بعد جو سوال کیا ہے، پوچھا ہے کہ یہ جو اوپر قسمیں کھائی گئی ان کا کوئی تو مقصد ہوگا، یا کچھ بات سمجھ میں آئی تمہارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی قدرت کی نشانی تمہیں نظر آتی ہے فجر میں، 10 راتوں میں، اور شفع والوتر میں، اور اس رات کو جو یہ آہستہ آہستہ چل کے ختم ہو جاتی ہے اس میں تمہیں کوئی بھی نشانی نظر نہیں آتی اللہ تعالیٰ کی؟ تو یعنی قسمیں جو کھائی گئی ہیں وہ قیامت کے آنے پر دلیل کے طور پر کھائی گئی ہیں، کوئی بات پہلے سے چل رہی تھی، وہ قیامت کا انکار کر رہے تھے، تو یہاں پر یہ پرزور طور سے قسمیں کھانے کے بعد پھر پوچھا گیا ہے کہ اس میں کوئی نشانی نہیں ہے تمہارے لیے، کچھ بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ سب چیزیں کیا بیکار بنا دی گئی ہیں، یہ کھیل تماشے کے طور پر سارا عالم قائم کیا گیا ہے، یا پھر یہ کوئی اس کی حیثیت نہیں ہے؟
تو مکی صورتوں میں اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ قیامت کا اور موت کا تذکرہ بہت زیادہ ہے، اس میں دلائل بھی دیے گئے ہیں، شہادتیں دی گئی ہیں، اور اسی لیے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ یہ ان پر تو جنون لاحق ہو گیا، یہ دیوانے ہوئے، نعوذ باللہ، ہر وقت مرنے کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت قیامت کی باتیں کرتے ہیں، ہر وقت حساب کتاب کی باتیں کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بس یہی ان کے پاس یہی باتیں رہ گئی ہیں۔ آج بھی اگر دیکھیں کہ کوئی پڑھنے سننے سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ لوگوں کو بتاتا ہے تو لوگ اس کو کہہ دیں گے، گھر والے ہی پاگل ڈکلیئر کر دیں گے کہ نہیں، اس کو تو یہی بس کام رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہے، اس کا تو دماغ ہی چل گیا ہے۔ مگر جب تک یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار بتایا کہ جب تک یہ فکر جو ہے، آخرت کی فکر انسان کو جنون کی حد تک لاحق نہ ہو جائے، جب تک کام نہیں بن سکتا، جب تک وہ اس پر جو ہے یعنی عمل نہیں کر سکتا۔ وہ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر دو گے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو، یعنی یہ فکر جو ہے جنون کی حد تک انسان کو لاحق ہو جائے جب ہی پھر کام بن سکتا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بتایا قسم الذی ہجر کہ عقل مندوں کے لیے، اور ہجر اصل میں پتھر کو کہتے ہیں، رکاوٹ کو کہتے ہیں، تو عقل بھی تو جو ہے پتھر کی طرح سے راستے میں رکاوٹ ڈالتی ہے کہ انسان کو روکتی ہے کہ غلط کام نہیں کرنا، بلکہ اس کا انجام جو ہے بہت برا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر سوال کر رہے ہیں کہ جن چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں، کیا اس میں عقل والوں کے لیے کوئی بھی سبق نہیں ہے؟ تمہیں کچھ بھی نظر نہیں آتا، کوئی نشانی نہیں ہے؟ یہ فجر خود بخود طلوع ہو جاتی ہے، رات خود بخود آ جاتی ہے اور چلی جاتی ہے، دنیا کی یہ تمام چیزیں خود بخود بن رہی ہیں اور سب کام چل رہے ہیں، تو کیا اس میں تمہیں کچھ نظر نہیں آتا؟ کچھ بھی غور و فکر نہیں کرتے ہو تم؟ تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے خاص قاعدے کے اور قانون کے تحت یہ تمام چیزیں بنائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کے لیے بنائی ہیں، پھر سب ان چیزوں کو ختم کر دے گا۔ تو یہاں پر عقل کو استعمال کرنے کے لیے کہا گیا، عقل استعمال کرو گے تو ضرور تمہیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور عقل انسان کی حفاظت بھی کرتی ہے، کیونکہ عقل مند آدمی جو ہے وہ غلط کام نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے کہ اسے عقل روکتی ہے کہ نہیں یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، اس کا انجام تمہارے لیے برا ہوگا۔ اور جیسے کہ ہم اس شعر میں بھی پڑھتے ہیں نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ اگر عقل سے سوچتے ابراہیم علیہ السلام کہ میں جل جاؤں گا اس میں گرا، تو وہ کبھی بھی نہیں کود سکتے تھے۔ انہوں نے عقل کو بالائے طاق رکھ کر اللہ کے حکم پر اور اللہ کے نام سے انہوں نے آگ میں چھلانگ لگا دی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا کس طریقے سے۔ تو عقل جو ہے وہ انسان کو غلط کاموں سے، برائیوں سے، ہر غلط چیز سے روکتی ہے، تو اس کو رکاوٹ کہتے ہیں، ہجر جو کہا گیا ہے یہاں پر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کائنات کی مثال کے بعد میں اب کچھ تاریخی مثالیں جو دی ہیں، کہ ان تاریخ سے مثالیں، کچھ قوموں کی مثالیں دی ہیں کہ عاد اور سمود اور فرعون کی، ان 3 قوموں کی یہاں پر مثالیں دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے علم ترا فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ اور یہ عام دیکھنا وہ نظرہ ہوتا ہے، بصرہ ہوتا ہے دیکھنا، یہ ہے دل کی آنکھوں سے دیکھنا، اس کو سمجھنا، اس کو جاننا، اس کے اوپر غور و فکر کرنا، اور یہ قرآن میں کئی جگہ پڑھتے چلے جائیں گے، آگے بھی آئے گا۔ تو علم ترا، کیا تم نے دیکھا نہیں، کوئی غور نہیں کیا، تم نے سمجھا نہیں، تم نے غور و فکر نہیں کیا؟ کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ تعالیٰ نے عاد کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آنکھیں کھولو اور غور و فکر کرو۔ قوم جو تھی یہ سپر پاور تھی، اور یمن کے علاقے میں جو رہتے تھے یہ لوگ، اور ہود علیہ السلام ان کے پاس بھیجے گئے تھے ان کے پیغمبر، اور یہ لوگ نوح علیہ السلام کی تیسری نسل سے تھے، بہت طاقتور تھے اور تعمیرات کا فن جانتے تھے، بہت اونچے اونچے مزین ستون انہوں نے تعمیر کیے ہوئے تھے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے ارم ذات العماد، کہ جو ارم کہلاتے تھے اور اتنے دراز قد تھے، یہ اپنے فن تعمیر کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور عمارتیں اور اونچے اونچے ستون بناتے تھے، اور یہ سب اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے۔ آج بھی بہت سارے ٹاور اسی لیے بنائے جاتے ہیں، اپنی شان و شوکت دکھانے کے لیے۔ تو یہ اپنے زمانے کی بے نظیر قوم تھی، لمبے قد والے تھے، طاقتور تھے، بہت زیادہ قوت، طاقت اور شان و شوکت والے تھے، بہت زیادہ۔ کیا 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 انہوں نے دنیا میں، اور وہ خود کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ قوت میں، ہماری پکڑ سے زیادہ کس کی پکڑ ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو بہت زیادہ سختی کے ساتھ پکڑا۔ اور ارم کے بارے میں کئی آراء پائی جاتی ہیں۔ ارم قوم عاد کا دوسرا نام ہے، اور اس کے معنی ہے پتھروں سے بنایا ہوا
نشان یعنی مزین ستون، یا پھر اس کا معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ان کے شہر کا نام تھا ارم تھا، اور یا پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے قبیلے کے ایک شخص کا نام ارم تھا، یعنی وہ ارم کی اولاد تھے۔ اور پھر یہ بھی رائے بتائی جاتی ہے کہ یہ شاہی خاندان کا، ان کے شاہی خاندان کا نام ارم تھا، اس وجہ سے یہ ارم کہلائے۔ اور عماد جو ہے یہاں پر عماد کے معنی بھی 3 کیے گئے ہیں، ایک عمارت، ایک ستون، اور نمبر 3 دراز قد، یعنی اتنے تنومند اور تھے، صحت اور یعنی قوت طاقت بھی بہت زیادہ تھی، اور ایسے تھے ستونوں کی طرح سے، اور بناتے بھی وہ پہاڑوں میں ستون سے بناتے تھے، اور اس طرح کی عمارتیں بہت ہی زیادہ مضبوط اور شاندار عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کے تمام ملکوں میں ایسے پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، یعنی ایسے لوگ تھے اتنے طاقتور قوت والے اور اونچے لمبے، مگر باغی تھے، اللہ کے نافرمان لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی جو ختم کیا، تو تیز ہوا کا جو ان کے اوپر طوفان بھیجا، عذاب آیا، تو وہ ان کو ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑا، اٹھا لیتی تھی ہوا، اوپر لے جاتی تھی اور وہاں سے پھینکتی تھی، تو تمام ان کے جسم پورے کے پورے کھل جاتے تھے، اور پورے ان کے سر تن سے جدا ہو جاتے تھے، اور اس طرح سے ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا اور چارہ۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب بھیجا اور ان کو سب کو نافرمانوں کو ختم کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری قوم کا تذکرہ کیا، اور یہاں پر علم ترا نہیں آیا، بس یہاں پر دوسری قوم کا تذکرہ شروع کر دیا، مگر اگر دیکھیں تو وہی الفاظ سے کہ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا دوسری والی قوم کو کہ وہ کیسے تھے، کہ اور سمود کے ساتھ کیا کیا، ان کو بھی دیکھو ذرا تم، کہ جو وادی قرا میں پتھر تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے۔ یہ صالح علیہ السلام کی قوم تھی جنہوں نے پتھر تراش کر خاص صلاحیت کا ایک ثبوت دیا، اور ایسی ایسی رہائش گاہیں تعمیر کرتے تھے کہ جو پہاڑوں کے اندر اندر ہوتی تھیں، یعنی بہت اعلیٰ درجے کے اس وقت کے یہ انجینئر تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے پہاڑ تراش کر عمارتیں بنائیں۔ اور اہل سمود کی جو بستیاں ہیں وہ وادی قرا اور تبوک کے راستے میں پڑتی ہیں، یہ راستے سے جب گزرتے ہیں تو وہاں پر، اور عرب ان پر سے دن رات گزرتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے ان کو کہ ان کے ساتھ میں کیا ہوا، وہاں کے جو کھنڈرات وغیرہ تھے ان سب کو دیکھتے تھے وہ، اور ان کو عادِ ثانی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ قسم کی یعنی سنگ تراشی ان کو آتی تھی، اور یہ بغیر مشینوں کے اس وقت اگر دیکھا جائے کہ انہوں نے کس طریقے سے پہاڑوں کو تراشا ہے، ورنہ آج تو کتنا مشکل سے پہاڑوں کو، اتنے سب کچھ مشینری اور سب ہونے کے باوجود کتنا مشکل ہے کہ پہاڑوں کو کاٹنا۔ اور جابو جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا ہے وہ سوراخ کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، قطع کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے، اور چھیل کر کسی چیز کو کاٹ کر درست کرنے کے، شگاف کرنے کے معنی، یعنی انہوں نے پہاڑوں کو کاٹ ڈالا اور پہاڑوں میں سوراخ کر دیا اور پہاڑوں میں عمارتیں بنائیں، پتھروں کو انہوں نے کس طریقے سے کر دیا، اور وادی میں جہاں کے ویلی ہے، ندی نالے جہاں پر آ کر گرتے ہیں، تو وہاں پر اس جگہ میں انہوں نے یہ تمام چیزیں پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پوری اوپر اور نیچے سب جگہ انہوں نے گھر بنائے، اور اس طریقے سے پوری وادی کو تراش کے انہوں نے اپنا فن یعنی اس میں دکھایا۔ اور مگر جب اللہ کی پکڑ آئی تو پھر اس میں سے ایک بھی نہیں بچا اور سب کو ختم کر دیا گیا۔ اور پھر یہ، اور وہاں پر ان کی بہت ہی زبردست کھیتی باڑی بھی کرتے تھے، زرخیز علاقہ تھا، چٹانیں انہوں نے کاٹی ہوئی تھیں اور گھر بناتے تھے، نہریں بھی انہوں نے جاری کی ہوئی تھیں، تو یہ بہت ہی زبردست ایک انہوں نے اپنا پورا سب سیٹ اپ بنایا ہوا تھا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر تیسری سپر پاور کے بارے میں بتایا کہ جو فرعون تھا، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا، وَفِرْعَوْنَ ذِی الْأَوْتَادِ، اور فرعون کے ساتھ کیا کیا جو خیمے اور میخیں رکھتا تھا، الَّذِینَ طَغَوْا فِی الْبِلَادِ، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے، فَأَکْثَرُوا فِیہَا الْفَسَادَ، اور انہوں نے بہت سی خرابیاں کر دی تھیں، بہت سی خرابیاں کرتے تھے، فَصَبَّ عَلَیہم رَبُّکَ سَوْطَ عَذَابٍ، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، اِنَّ رَبَّکَ لَبِالْمِرْصَادِ، بے شک تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔ تو یہاں پر جو تیسری قوم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے جو فرعون کی قوم تھی، اس کو کہا گیا ذی الاوتاد، اور یہ جو تھے وتد کہتے ہیں کیل کو، میخ کو، کھوٹا بھی جس کو کہہ سکتے ہیں۔ اور اس کو کیوں اوتاد کہا گیا ہے، میخوں والا کیوں کہا گیا ہے، اس کے بھی کئی معنی بتائے جاتے ہیں۔ ایک یہ کہ اس کے لشکر بہت زیادہ تھے،
اور اس میں جب لشکر اس کا کہیں پڑاؤ کرتا تھا، خیموں کی چوبوں سے پورے میدان میں وہ نشان بن جاتے تھے اس کے۔ اور پھر دوسرا یہ کہا گیا کہ میخوں کے ساتھ وہ سزائیں دیا کرتا تھا۔ اس نے حضرت آسیہ کو سزا دی تھی تو وہ اس نے ان کے ہاتھوں میں کیلیں ٹھکوا دی تھی، تو ہاتھ اور پاؤں میں اس طریقے سے کیلیں ٹھکوا کے وہ سزا دیا کرتا تھا، سولی پر چڑھایا کرتا تھا۔ اور سولی پر چڑھانا بھی اسی نے شروع کیا تھا، پہلے دنیا میں سب سے پہلے اسی نے یہ ایجاد کیا تھا۔ اور ایک اور جو معنی اس کا کیا جاتا ہے کہ اس کی فوجیں بہت زیادہ تھیں۔ اور پھر ایک اور جو معنی کیا جاتا ہے وہ سرکاری ان کا نشان جو تھا وہ ایک کیل تھا جو کہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تھا، یعنی ایک ہتھیار کے طور پر، تو اس لیے ان کو یہاں پر اوتاد کہا گیا، میخوں والے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انہوں نے ملکوں میں سرکشی کر دی، بہت ہی زیادہ فساد مچایا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کس طریقے سے ان کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، یعنی ان کی طاقت، قوت اور یہ شان اور شوکت اور کس طریقے سے ان کی دنیا میں سرکشی، بڑا بننا کچھ بھی ان کے کام نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی سرکشی کی وجہ سے ان کو دریائے نیل میں ڈبو دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کا بدن جو ہے وہ باقی رکھا ہے تاکہ جو ہے عبرت کا نشان بن جائے، آنے والی نسلیں تک اسے دیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ نے اس کی سرکشی کو ختم کر دیا، اور تاکہ کوئی بھی آگے اس طریقے کی بات نہ کرے کہ وہ خود کو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا اور انا ربکم الاعلی، نعوذ باللہ کہلواتا تھا کہ میں سب سے بڑا رب ہوں تمہارا۔ اور ان میں بہت سی انہوں نے خرابیاں کی، اکثر فیہ الفساد، یعنی قوت، طاقت کو انہوں نے اپنے فساد مچانے کے لیے استعمال کیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فصب علیہم ربک سوط عذاب، تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا۔ تو یہاں پر یعنی تباہ اور برباد کر دیا ان کو، عبرت کا نشان بنا دیا، اور عبرتناک ان کا انجام ہوا، یعنی عبرت سے وہ ان کو دوچار کر دیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ آئندہ لوگ بھی اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور ان سب کا مشترکہ جرم جو تھا وہ آخرت کا انکار تھا، نبیوں کا، رسولوں کا انکار تھا، سرکشی تھی، جھٹلانا تھا اور نہ ماننا تھا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کا ذکر کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا پروردگار طاق میں ہے، یعنی لبل مرصاد جو کہا گیا ہے کہ طاق میں ہے، انتظار کر رہا ہے، گھات میں ہے، یعنی انسان کہاں جائے گا، جیسے گھات لگا کر شکاری بیٹھتا ہے اور وہ شکار کو پکڑ لیتا ہے، اسی طرح سے اللہ کی پکڑ سے بچ کر انسان کہیں بھی نہیں جا سکتا۔ دنیا میں کہا گیا کہ نکل کر دیکھو زمین اور آسمان کی سرحدوں سے، تم جا ہی نہیں سکتے ہو، باہر ہی نہیں نکل سکتے ہو، تو کوئی کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا اللہ کی پکڑ سے، وہ سب پکڑ لیے جائیں گے، تو کہیں جا نہیں سکتے، تو پھر اسی کی طرف لوٹ کر آنا اسی میں زیادہ بہتری ہے انسان کے لیے، نجات کا ذریعہ پھر وہی ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر علاقے کی ایک تاریخ ہوتی ہے، تو یہ عربوں کی تاریخ ہے جو بار بار قرآن میں بتائی گئی ہے کہ جسے وہ اچھی طرح سے جانتے تھے اور دن رات وہاں سے گزرتے تھے اور پہچانتے بھی تھے ان علاقوں کو، اور دیکھتے تھے کہ یہاں پر کوئی بھی زندہ باقی نہیں بچا، کہ کس طریقے سے کھنڈرات ہیں اور پورے یعنی عمارتیں باقی ہیں اور انسان ختم ہو گئے، لوگ چلے گئے۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی کوئی دشمنی نہیں تھی ان سے، بلکہ ان کے فساد مچانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ختم کر دیا۔ تو تاریخ جو پڑھنا ہے وہ صرف یعنی کوئی تفریح کے لیے نہیں پڑھی جاتی، بلکہ تاریخ جو ہے وہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اور ان کاموں سے بچنے کے لیے جو اس میں ان کی بربادی کا ذریعہ تھے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے، عبرت حاصل کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے اور سبق لینے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بہترین عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو اس میں سبق ہے اس کو سمجھنے والا، اور اس کو ہمیں سمجھ کر پھر ہم خود بھی اس کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی بتانے والے ہوں انشاءاللہ تعالی، اور بہترین عمل کرنے والے ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔